الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان چل رہی تھی اور اس کی 32ویں آیت کی تفسیر ہم نے شروع کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ عکرمہ بن ابی جہل یعنی ابو جہل کے یہ صاحبزادے تھے، بعد میں ایمان لانے کا شرف حاصل کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ مکہ المکرمہ سے راہ فرار اختیار کر گئے تھے، سمندر کا راستہ اختیار کیا تو وہاں پر طوفان نے آپ کو گھیر لیا تھا، تو آپ نے مخلص ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا اور عرض کی کہ یا رب کریم اگر تو مجھے نجات دے دے اس سمندر سے، اس طوفان سے، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات عطا فرمائی تھی اور آپ نے اپنے وعدے کے مطابق ایمان لانے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ڈھانپ لیا انہیں ایک موج نے جو پہاڑوں کی مثل تھی، دعوا اللہ، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، مخلصین لہ الدین، اس اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو مخلص کرتے ہوئے، پاک کرتے ہوئے، خالص کرتے ہوئے، یعنی خالصتاً اللہ کو پکارا، بتوں کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب نجات دی ہم نے انہیں خشکی کی طرف، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو ان میں سے کوئی تو اعتدال پر رہا، جیسے عکرمہ کہ وہ اسی اعتدال پر باقی رہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرے گا، إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ، مگر ہر بڑا بے وفا ناشکرا۔ یعنی کچھ نے وہاں پر آنے کے بعد کچھ اور لوگوں نے بھی پکارا تھا، وعدے کیے تھے، لیکن خشکی پہ آنے کے بعد وہ اپنے وعدے بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے وفا اور کفور بیان فرمایا، ناشکر بیان کیا، جبکہ آپ کی حضرت عکرمہ کی مدح فرمائی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق ایمان لانے کی سعادت حاصل کی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ اس کی بارگاہ میں کوئی وعدہ کیا جائے اور اس کے وعدے کو بعد میں توڑ دیا جائے، یہ بے وفائی ہے، ناشکراپن ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس نجات دے دے، 1000 نفلیں پڑھ لیں گے، اب تو نجات دے دے، اب گناہ نہیں کریں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر تمام چیزوں کو بھول بھال جاتے ہیں اور پھر اپنی دنیاوی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو سکتا ہے۔ لہذا بری بات ہے، ہمیں اپنے وعدوں کا پاس کرنا چاہیے۔ مخلوق سے وعدہ خلافی کرنا یہ گناہ اور حرام ہے، تو خالق سے کیے گئے وعدوں کو توڑنا یہ تو بہت بری بات ہے۔ اور توبہ بھی یاد رکھیے کہ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور ہم گویا کہ اللہ سے یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آئندہ میں کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو بہت بری بات ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بہت سے لوگ اس خوف کی وجہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں میں دوبارہ توڑ دوں گا، یار پہلے بھی ایک دفعہ توبہ کی تھی، ٹوٹ گئی تھی، تو اب یار بار بار وعدہ کرتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، بار بار توبہ کرتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سلسلہ توبہ کو ہرگز منقطع نہ کریں، ضرور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اس کی ذات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ریکویسٹ پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں یہ قدرت و ہمت نہیں ہے، میں بڑا کمزور سے انسان ہوں کہ گناہوں سے بچ سکوں، خطاؤں سے بچ سکوں، یہ اب تو کوئی ایسی کرم نوازی فرما کہ نفس بھی میرے قابو میں آ جائے، شیطان دور ہو جائے اور میں گناہوں سے محفوظ ہو جاؤں۔ اگر اللہ کی نگاہ کرم ہو گئی، دعا درجہ مقبولیت حاصل کر گئی تو اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے سپرد کرنے کے بعد اب یہ کہیں ہم نے تو دعا کی تھی، دیکھو اللہ نے گناہ سے نہیں بچایا، یہ غلط بات ہے۔ ہمیں عملی کوشش اختیار کرنی ہوگی، مایوس نہیں ہونا ہے، توبہ کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینے کو بھی اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، اور حتی الامکان کوشش کریں کہ ایک گناہ چھوڑنے کے بعد دوبارہ نہ ہو۔ لیکن اگر خدا نخواستہ بتقاضائے بشریت دوبارہ ہو جائے، فوراً توبہ کر کے پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوماً، اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود ہوا جازن، اور نہ کوئی کام والا بچہ جو کاروباری ہو، خوب کام وغیرہ کرتا ہو، دنیا میں بڑا نفع پہنچاتا ہو، عن والدہ شیئا، وہ اپنے باپ کو کچھ نفع دے۔
یعنی ایسا کوئی بچہ کہ جو دنیا میں اپنے والد کو نفع دیتا تھا وہ بروز قیامت اپنے والد کو کوئی نفع دے دے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ یہاں تک کہ یہ تفسیر اس کو سمجھیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی والد اپنی اولاد کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکے گا اور نہ اولاد اس کو نفع پہنچا سکے گی۔ اس سے مراد یا تو کافر ہے کہ کوئی کافر باپ اپنی کافر اولاد کو نفع نہیں دے سکتا اور نہ کافر اولاد اپنے کافر باپ کو نفع دے سکتی، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت چاہے کافر ہو چاہے مسلمان، ایسا نہیں ہوگا کہ باپ کے بدلے میں بیٹے کو پکڑ لیا جائے، یوں نہیں ہے، نہ بیٹے کے بدلے میں باپ کو پکڑا جائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، بالکل ایسا ہے۔ لیکن مطلقاً یہ اس آیت سے استدلال کرنا کہ دیکھو جی بروز قیامت کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا، لہذا نبی کی شفاعت کا انکار کر دیا جائے اور صحابہ کرام کی، اولیاء عظام کی بروز قیامت وجاہت کا انکار کر دیا جائے، یہ جہالت ہے۔ حدیث مالا مال ہے اس بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروز قیامت ایک مسلمان کی طرف سے دوسرے مسلمان کو نفع پہنچانے کے تذکرے بیان فرمائے ہیں۔ خود یہ مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، حبیب آپ سجدے سے سر اٹھائیے، آج آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، جس کی سفارش کریں گے اس کو بخش دیا جائے گا۔ یہ مسلم کی روایت۔ اسی طرح بے شمار روایات ہیں، جیسے بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ جہنمیوں کی ایک لائن لگی ہوگی اور سامنے سے ایک جنتی کا گزر ہوگا، تو ان جہنمیوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر اس کو روکے گا اور کہے گا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو جنتی کہے گا میں تو تمہیں نہیں پہچانتا ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ یاد کرو کہ میں نے دنیا میں تمہیں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ اللہ کی عطا سے جنتی کو یاد آ جائے گا، وہ کہے گا ہاں مجھے یاد آ گیا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں اس پانی کے بدلے میں، تو اللہ تعالیٰ میری نجات فرما دے گا، مجھے نجات عطا کر دے گا۔ تو اب یہ مسلمان جو ہوگا جنتی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب کریم اس نے دنیا میں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ٹھیک تیری میں سفارش قبول کرتا ہوں، اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جہنمی بھی مسلمان تھا اور یہ جنتی بھی مسلمان تھا، یہ تو تھا ہی مسلمان، یقیناً جنت میں صرف مسلمان جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عام مسلمان کی سفارش دوسرے مسلمان کے حق میں قبول کی اور اسے جہنم سے آزادی عطا فرما کے جنت میں پہنچا دیا۔ تو جب ایک عام مسلمان یہ کام کرے گا، خود سوچئے کہ نبی کریم کی شفاعت اور آپ کی طرف سے پہنچنے والے فائدوں کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح علم ہمیں نفع دے گا، رمضان سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، حتیٰ کہ علماء عظام یہ سفارش کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت جب شہداء آئیں گے تو ان سے فرمائے گا تم جنت میں جاؤ، اور علماء آئیں گے تو ان کو روک لیا جائے گا اور فرمایا جائے گا تم لوگوں کی شفاعت کرو، تو وہ لوگوں کی سفارشیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت پر ہزاروں لوگوں کو داخل جنت فرمائے گا۔ لہٰذا یاد رکھیے گا کہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ میدان معاشر میں کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا، بلکہ نظریہ یہ رکھیے کہ ہاں اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کی اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت وہاں پر ضرور ہوگی۔ تو اس کی رضا ہی یہ ہے کہ اس کے محبوب بندوں کی وہاں پہ شان سب پر ظاہر ہو جائے اور وہاں وہ محبوب بندے سفارش کریں گے اور ان کی سفارش کی وجہ سے گناہگار بدکار ضرور نجات پائیں گے۔ اور یہ جو اوپر بیان فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کا مطلب پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی ذات سے ڈرنا مراد نہیں ہے، کیونکہ کسی کی ذات سے ڈرنا بعض اوقات تو اس وجہ سے ہوتا ہے بہت بڑا ہیبت ناک ہے، جیسے ہاتھی ہے ایک دم سامنے آ جائے تو اتنا بڑا جانور تو آدمی ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات کا تو تصور ہی نہیں قائم ہو سکتا، تو یہ ڈر تو مراد ہے ہی نہیں۔ یا ایسا ہو کہ کوئی کریہ المنظر ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس کا چہرہ بڑا خطرناک، خوف زدہ سا خطرناک قسم کا ہوتا ہے،
جلا ہوا یا کیسا بھی، تو اس کو دیکھ کے آدمی ڈر جاتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صورت بھی نہیں ہے، یعنی شکل و صورت تو نہیں ہے کہ اس کو معاذ اللہ اس کا یہ تصور قائم کیا جائے کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ میری صورت سے ڈرو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ اللہ کی ذات کو تو تصور آ ہی نہیں سکتا، مراد ہے اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی گرفت سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو اللہ کی ناراضگی والا ہو۔ کسی ایسے عمل میں مبتلا ہو بھی جائیں تو توبہ کا راستہ فوراً سے پیشتر اختیار کرنا چاہیے، اللہ کو مزید ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آگے اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے کہ بروز قیامت کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر دوسرے کو نفع نہیں پہنچا سکتا اور آخرت ضرور قائم ہوگی۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو ہرگز تجھے دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہرگز تمہیں اللہ کے علم پر وہ بڑا فریبی یعنی شیطان جو ہے وہ تکبر میں، غرور میں، دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ مراد کہنے کا یہ ہے کہ جب تم یہ بات سمجھتے ہو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت ضرور قائم ہوگی، تو پھر دنیا کی زندگی سے دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ بعض لوگوں نے صرف دنیا کی زندگی پر ہی نگاہ رکھی ہوئی ہے، آخرت پر اتنی کامل توجہ نہیں ہوتی ہے۔ چونکہ دنیا کی زندگی پیش نظر ہوتی ہے تو اسی کی دوڑ میں آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کی ترقی اسے اچھی لگتی ہے، اسی کی ترقی کا وہ دیوانہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ جب اسی کی ترقی مقصود ہوتی ہے، آخرت فراموش بھی ہو جاتی ہے، تو وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود، دھوکہ دہی، الزام تراشی، لوگوں کی ٹانگیں بھی کھینچتا ہے، قتل و غارت سے بھی پرہیز نہیں کرتا ہے، جادو ٹونے کروا دیا کرتا ہے۔ تو یہ تمام امور میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہی ہوگا جو دنیا کی زندگی کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہو گیا، یا جس کو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ جسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کثیر گناہ کرتے ہیں، اور جب انہیں پیار و محبت سے سمجھایا جائے کہ بھائی آپ نمازیں پڑھیے، آپ گناہ چھوڑیے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ارے جی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں انسان مبتلا ہو گیا کہ آدمی خود گناہ کر رہا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ کی رحمت کا ناجائز یقین کہ میں جیسا بھی چاہے گناہ کروں اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بالکل بخشنے پر قادر ہے، لیکن اس نے وعدہ تو نہیں کیا کہ وہ تم جتنے بھی گناہ کرتے رہو تو میں تمہیں ضرور بخش دوں گا۔ ہر شخص سے تو اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان جہنم میں جائیں گے اور پھر نبی کریم کی سفارش سے باہر آئیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا ان کو اللہ کی رحمت کا یقین نہیں ہے؟ تو یہ ایک غلط طریقہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں اللہ کی رحمت کا اتنا یقین ہے تو اپنے گھر میں جاؤ اور اندر سے دروازہ لگا لو، بیوی بچوں ماں باپ کو بھی پاس بٹھا لو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہیں یقینی سی بات ہے کھانا بھیجے گا، کیونکہ وہ تو رحمت ارحم الراحمین ہے، پوری کائنات پر رحم فرمانے والا ہے۔ وہ کیسے پسند کرے گا کہ تم بھوکے مر جاؤ؟ تو کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ اب وہ عملی کوشش کو فوقیت دیں گے، کہیں گے نہیں جی کمانا بھی تو پڑتا ہے، نوکری بھی تو کرنی پڑے گی، کھانا خریدنا پڑے گا، پکانا پڑے گا، تب کہیں جا کے پیٹ بھرتا ہے، ایسے کیسے آ جائے گا؟ تو جب آپ دنیاوی نعمتوں کے حصول کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین نہیں کر رہے ہیں، تو اخروی نعمتوں کے بارے میں کیوں ایسا آپ کو، کس چیز نے آپ کو یقین میں مبتلا کر دیا کہ آپ گناہ کرنے کے بعد کہتے ہیں جی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اصل میں صرف سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے ایک نفسیاتی حملہ کیا جاتا ہے، یا نفسیاتی طور پہ ایک چال چلی جاتی ہے، تاکہ سامنے والا ہمارے اس یقین، اعتماد، لہجے کی پختگی کو دیکھ کر کہے کہ یار یہ تو بڑا اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہے، اور وہ ہمیں سمجھانا چھوڑ دیں۔ جان چھڑوانا مقصود ہوتا ہے، حقیقتاً اللہ کی رحمت کا یقین نہیں۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ، ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ الغرور، دھوکے میں ڈالنے والا، یعنی جو تمہارے شیطان یا جو تمہارے باطنی خیالات ہیں وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک یا اس کے علم کے متعلق دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں کہ تم غلط بات اللہ کی طرف منسوب کر دو، یا اس کے رحمت کا غلط تصور اپنے ذہن میں رکھ دو، جو تصور نہ تو انبیاء علیہ السلام نے کبھی قائم فرمایا، نہ صحابہ نے، نہ اولیاء نے، نہ اس تصور کے قائم کرنے کی دعوت دی گئی ہے یا اس کی تعلیم دی گئی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ملتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا عقل مند شخص وہ ہے کہ جو بہت زیادہ نیک عمل کرے اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا رہے، اور میری امت کا بے وقوف شخص وہ ہے
جو کثرت سے گناہ کرے اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتا رہے اور پھر بھی اللہ سے جنت کی امیدیں لگائے رکھے۔ تو دیکھیے ہم کون سے گروپ میں ہیں، غور کر لیں، کہ کثرت سے نیک اعمال کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرنے والے، یا خوب اپنی نفس کی خواہشات پوری کرنے کے بعد جنت کی امید رکھنے والے۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ ہمارا شمار ہو سکتا ہے دوسرے گروپ میں ہو، کہ ہم عمل نہیں کرنا چاہتے، اللہ کی مکمل اطاعت نہیں کرنا چاہتے، ہم نفس کو قابو میں کرنا نہیں چاہتے، گناہوں کی لذت سے منہ موڑنا نہیں چاہتے ہیں، عبادات کی مشقت کو برداشت نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ان تمام نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالی ہماری مرضی کے مطابق ہمیں انعام عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ ایک مزدور کسی فیکٹری میں کام کرے، نہ ڈیوٹی پر آئے، نہ اپنے افسر کو سلام کرے، نہ اس کی تعظیم کرے، نہ کوئی کام کرے، اور پھر یہ کہے کہ میری تمنا یہ ہے کہ افسر مجھے تنخواہ بھی ڈبل دے، بونس دے، اوور ٹائم کی بھی ٹھیک ٹھاک پیسے دے دے۔ کیسے ملے گا؟ جب آپ کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو تنخواہ کیسے ملے گی؟ آپ تو سزا کے مستحق ہوں گے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے متعلق غلط نظریہ قائم کر کے بھی دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس قسم کی تعلیم ہماری شریعت نے نہیں دی ہے۔ آگے جو آیات اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، ان کا شان نزول مختلف بیان کیا گیا ہے۔ یا تو اس کا مطلب یہ ہے، ان کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ کے اوپر ہی آیت نازل ہوئی؟ آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ان کو یہ بات بری لگی، تو انہوں نے پھر یہ سوالات کی، اچھا یہ بتائیے کہ کل کیا ہوگا، قیامت کب قائم ہوگی وغیرہ۔ اور بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہود نے پیغام بھیجا کفار و مشرکین کو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے سوالات کرو، لہٰذا ان لوگوں نے آ کر اس قسم کے سوالات کرے کہ اچھا بتائیے کہ ہم کل کے بارے میں تو جانتے ہیں کیا ہوا تھا، یعنی گزشتہ کل ہمیں معلوم، آئندہ کل کیا ہوگا۔ ایک کافر نے کہا میری زوجہ حاملہ ہے، بتائیے اس کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ کسی نے کہا بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اب یہاں یہ نفیس بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ 5 چیزوں کا تذکرہ کر کے ارشاد فرمایا کہ اس کا علم فقط اللہ تعالیٰ کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے سے گویا کہ روک دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ نبی کریم کو علم نہیں تھا، اس میں انشاءاللہ بھی کلام عرض کروں گا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کفار کے یہ سوالات پوچھنا صرف اور صرف وقت کا ضیاع کے لیے تھے، وقت ضائع کرنے کے لیے تھے، صرف دوسروں کو اپنی ذات سے متاثر کرنے کے لیے تھے، اور اس قسم کے لوگوں کو جواب دینا بالکل بیکار ہوتا ہے کہ ان کو ہدایت کی تو ان کی طرف سے امید ہوتی نہیں ہے، اس لیے ان کو جواب نہیں دیا گیا۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔